بہت خوشی کی بات ہے، اس وقت ہمارے پاس ایک فیملی بیٹھی ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے خوبصورت بیٹی ہے، اور یہ نہیں کہ 30-35 سال عمر ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو دوسری جگہ دینے کے لیے آمادہ ہو رہے ہوں، ایسی بات بھی نہیں ہے، صرف 18 سال عمر، اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں انتہائی خوبصورت، رنگ بھی گورا، اور اب اس کے باوجود اتنی ساری خوبیوں کے باوجود دوسری جگہ دے رہے ہیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں جہیز کے سامان پورا کرنے کی، جہیز کا سامان لینے کے لیے آپ کو بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل کوئی ضرورت، جہیز ہے ہی نہیں اسلام، بالکل جہیز اسلام میں نہیں، اسلام تو فطرت کے مطابق ہے، اور فطرت میں خیریں ہی خیریں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتہ کے رابطہ فرماتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری نکاح آسان تحریک رنگ لائی، اور اس میں جو ہماری تحریک اور ترغیب چل رہی تھی کہ جیسے مرد حضرات دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، ایسے ہی خواتین بھی اور ان کے سرپرست بھی دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے آمادہ ہوں، اور سرپرست بھی اپنی بیٹیاں بہنیں پوتیاں نواسیاں دوسری تیسری چوتھی جگہ دیں، اور تبھی اس سنت پہ عمل ممکن ہوگا۔ اگر مرد ساری دنیا کے تیار ہو جائیں دوسری شادیوں کے لیے، عورتیں تیار نہ ہوں، ان کے سرپرست تیار نہ ہوں، تو پھر اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ اسی آیت میں جب اللہ نے مردوں کو 2 3 4 کی اجازت دی، اسی آیت کے ضمن میں اللہ نے مردوں سے جب کہا کہ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو عدل کے ساتھ، تو اسی آیت کے ضمن میں اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم دوسری تیسری چوتھی بیوی بن سکتی ہو، اور اسی آیت کے ضمن میں اللہ نے عورتوں کے سرپرست ہیں ان کو بھی حکم دے دیا کہ تم اپنی بیٹیاں بہنیں پوتیاں نواسیں دوسری تیسری جگہ دے سکتے ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے پہلے مرد تیار نہیں ہوتے تھے، مرد تیار ہو گئے مفتی طارق مسعود صاحب کے اور ہمارے کوڑے برسانے کی برکت سے مرد تیار ہو گئے الحمدللہ، تو عورتیں تیار نہیں ہوتی تھیں، عورتیں تیار ہوتی ہیں تو ان کے سرپرست تیار نہیں ہوتے، سرپرستوں میں ماں باپ تیار ہوتے ہیں تو چاچے مامے تیار نہیں ہوتے، چاچے مامے تیار ہوتے ہیں تو پڑوسی تیار نہیں ہوتے، معاشرہ تیار نہیں ہوتا، معاشرہ ان کو بے وقوف الو کا پٹھا معاشرہ، وہ اس لڑکی کو اس لڑکی کے والدین کو کوس کے بھئی تم کیسے اپنی بیٹی دوسری جگہ دے رہے ہو۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قیامت تک جیسے حق کو باطل کا مارکا جاری رہے گا، اسی طرح حق پہ چلنے والے بھی رہیں گے اور باطل پہ چلنے والے اور باطل پہ خوش ہونے والے بھی رہیں گے۔ بہت خوشی کی بات ہے، اس وقت ہمارے پاس ایک فیملی بیٹھی ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے خوبصورت بیٹی ہے، اور یہ نہیں کہ 30-35 سال عمر ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو دوسری جگہ دینے کے لیے آمادہ ہو رہے ہوں، ایسی بات بھی نہیں ہے، صرف 18 سال عمر، اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں انتہائی خوبصورت، رنگ بھی گورا، اور اب اس کے باوجود اتنی ساری خوبیوں کے باوجود دوسری جگہ دے رہے ہیں۔ صرف بات کیا ہے کہ اتنے فن خواہ نہیں ہے، مالی طور پہ اتنے زیادہ مستحکم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا مالی طور پہ مستحکم نہ ہونا اس اعتبار سے ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ جو ادھر ڈیفینس میں بڑی بڑی فن خواہ لڑکیاں جو بیٹھی ہیں ان کی عمریں 30 35 40 50، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے 45 سال لڑکی نے رابطہ کیا خود میرے سے، 45 سال عمر ہوگی اور ابھی بھی وہ کہہ رہی کہ نہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو روزانہ اس قسم کے واقعات سن کر اللہ کی قسم دل دکھتا ہے۔ اور ابھی کل پرسوں بھی میرے پاس ایک اور فیملی آئی، وہ بھی اپنے الحمدللہ دوسری جگہ اپنی بہن کو دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کے اس حکم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، حضور کی اس چاہت کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کے دماغ میں آ ہی نہیں رہا ہم کیسے، ہم لا حول، تم اللہ نے تمہیں اجازت، تمہیں حکم دیا کہ تم دوسری تیسری چوتھی جگہ بن جاؤ، اور اللہ تمہیں کہہ رہا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اس مال و دولت سے بچائے، ان ڈگریوں سے بچائے، ان چیزوں سے بچائے جو ہمیں اللہ رسول کی چاہت سے دور کر دیں اور جہنم کے قریب کر دیں۔ ایسی مال دولت پہ ہزار لعنت، اور اللہ ایسی مال دولت سے ایسی ڈگریوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بیٹی کی عمر جو ہے 18 سال، خوبصورت ہے، رنگ گورا ہے، قد ہے 5 فٹ، وزن بہت مناسب ہے، سمارٹ ہے، بالکل کوئی نقص بیماری، نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان پنجابی، نماز روزے کی پابند ہے، مڈل تعلیم ہے۔ اچھا جی، مکان کرایہ کیا ہے؟ ملک تیلی جی، ملک پریہاڑ ہے، والدین دونوں حیات ہیں، دونوں میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اچھا جی، حافظ آباد سے تعلق ہے، والد صاحب کو مزدوری کرتے ہیں، جوتے کی سلائی کرتے ہیں، مسلک اہل سنت ہے، اور فیملی عام ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، 3 بھائی 1 بہن، اور بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ ہیں، گھر میں پردے کو پسند کرتے ہیں، قرآن پاک نازلہ پڑھا ہوا ہے، امور خانہ داری جانتی ہیں؟ جی جی، کیوں جی، باجی نے سکھایا ان کو روٹی پکانی؟ انشاءاللہ سارا کرتی ہیں، وہ سارا گھر کا کام، روٹی پکا لیتی ہیں، سارا گھر کا سالن بھی صحیح پکا لیتی ہیں جی، ہر چیز کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، ان کی ماشاءاللہ بہت ہی انہوں نے وسعت پیدا کی ہے کہ لڑکا شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، عمر میں بھی وسعت پیدا کر لو نا یار، آپ نے 18 سے 27 سال تک کی قید لگائی ہے، عمر میں بھی تھوڑی سی اضافہ کر دو۔ اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی کافی بڑی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، نہیں 30 سال تک بھی ہو جائے، 35 تک بھی ہو جائے، لیکن وہ اس حساب سے دیکھیں گے نا، دیکھنے کے بعد 40 سال تک بھی، ہاں وہ بھی دیکھنے
دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے، دیکھنے کے بعد، استخارے کے بعد، مشورے کے بعد، بہت خوب۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جن کو اللہ کی رضا چاہیے اور جنت میں آخرت میں جنت چاہیے، ان کے لیے حضور بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خاصیات ایسی ہیں جن میں حضور خاص ہیں، جیسے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا بے شک وہ حضور کو اجازت تھی، بس حضور کے علاوہ کسی کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں۔ جی باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑی عمر 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی تو وہ اجازت ہے، جی بالکل اب بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے سے 40 سال چھوٹی عمر سے شادی کی وہ بھی اجازت ہے، اب بھی کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو کچھ دیا اس کو ہم اپنائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی قسم بہت ساری خیریں پائیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ تو قد بھی مناسب ہونا چاہیے، باقی کوئی خاص پابندی نہیں۔ اچھا جہیز بھی حسب توفیق دیں گے آپ؟ کیوں جی دیں گے، ہاں جو ہم سے بن سکا سنت کے حساب۔ کوئی نہیں دینا، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسے انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، جب آپ کی بہن آپ کی بیٹی کو دوسری شادی کے لیے جب آپ دے رہے ہیں، بارات کا لشکر آپ کے گھر پہ حملہ کرے، اس کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی۔ جی بالکل چند لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق لے کے جائیں گے، بغیر جہیز کے لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھو آپ کی بیٹی ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ نے اس کو پالا پوسا جوان کیا اور آپ نے اس پر یعنی کتنا خرچ کیا۔ وہ کہتے ہیں سونے دی اٹ گلت ایک بچہ پلے، سونے کی اینٹ لگتی ہے، تو آپ نے اتنا اپنا جگر کا خون لگا کر ان کو پالا پوسا جوان کیا۔ اب آپ کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ کی بیٹی کے ذریعے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، نسلوں کی بنیاد بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ اس کو مزید دولت بھی آپ دیں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف۔ انشاءاللہ میں خود نکاح پڑھاؤں گا اور بہت اچھے لوگ پاکستان سے، بیرون ممالک سے ہم سے رابطہ کریں گے۔